بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہماری دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کا یہ وقت جیسے تیسے بھی ہے، گزر جائے گا، لیکن عالم آخرت کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر نیکوکار تھے تو آخرت میں کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر اللہ کے نافرمان تھے، اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزارتے رہے، ضائع کرتے رہے، تو ہمارا انجام انتہائی خوفناک ہونے والا ہے۔ آئیے آج سورہ حدید کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی روشنی میں اپنی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہمارا انجام انتہائی خوبصورت ہو، یا ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہمارا انجام انتہائی خوفناک ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 13، 14 اور 15 کہ بروز قیامت منافقین مومنوں سے نور کی خیرات مانگیں گے۔ وہ منافق مرد اور عورتیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا زیرک، بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ چاروں طرف گپ اندھیرا ہوگا، کہیں سے روشنی کی کرن دکھائی نہ دے گی، نجات کے سارے راستے بند ہوں گے۔ اپنی بیچارگی اور بے بسی کے عالم میں اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی روشنی میں سے تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم اس اندھیرے میں چل سکیں۔ اپنا نورانی اور منور چہرہ وہی ہماری طرف کر دو، شاید ہم اس تاریکی سے، اس گھوپ اندھیرے سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو اہل ایمان اور ان منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اس دیوار کے اندرونی جانب جنت ہوگی اور دوسری جانب دوزخ ہوگا۔ جب دیوار حائل کر دی جائے گی تو اہل جنت منافقین کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اہل جنت منافقین کی نظروں سے چھپ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو پھر منافقین زور زور سے انہیں پکاریں گے اور کہیں گے، اے بندگان خدا، اے غلامان مصطفیٰ، اے اللہ کو چاہنے والو اور اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرنے والوں، اے سردیوں کی سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کو منانے والوں، اے خوش نصیبو، سخت گرمی کے عالم میں اپنے رب کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے والوں، اے زندگی کے زیر و بم میں، زندگی کی آزمائشوں میں، تکالیف اور مصائب میں صبر و استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنے والوں، جم جانے والوں، اے خوش نصیبو، اے نیک بختو، دنیا میں تم ہمارے ساتھی تھے، تم سے ہمارے بڑے گہرے رشتے تھے، ہمارے رابطے تھے، آپس میں تعلقات تھے، ہماری رشتہ داریاں تھیں، ہماری دوستیاں تھیں۔ آج تمہیں کوئی دوستی یاد نہیں رہی، کوئی رشتہ یاد نہیں رہا کہ تم نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ پہلے ایمان کہیں گے کہ بے شک تم دنیا میں ہمارے ساتھی تھے، تم جانتے ہو کہ تمہارے باطن میں کیا تھا، تم اللہ پر یقین کامل نہ رکھتے تھے، اس کی کرم نوازیوں پر تمہیں شک تھا، شبہات تھے، تم اگر کوئی نعمت مل جاتی تو اللہ کی عبادت کر لیتے، ایک سجدہ کر لیتے، اگر تمہیں کبھی آزمائش، تکلیف اور مصائب آتے تو تم اللہ سے روٹھ جاتے، منہ موڑ لیتے۔
اور اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتے۔ تم وہ لوگ تھے کہ تمہارے اندر اللہ کی فرما برداری کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ جب دنیا میں تم پر کڑا وقت آیا تو تم نے دین اسلام کو جھٹلا دیا، اللہ کے دین پر تبرہ بازی کی، اللہ کے دین کو جھوٹا کہا، اسلام کا، دین کا اور اللہ والوں کا مذاق اڑایا۔ تم نے اسلام کی مشکلات کو بڑھانے میں اضافہ کیا۔ تم نے چاہا اے منافقین کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے۔ ہمیشہ کفر و شرک کی کشمکش رہی۔ تمہارا فرض تھا، حالانکہ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی خدمت کرتے، اسلام کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لیتے۔ توحید و رسالت کی جو شہادت ہم نے دی تھی تم بھی دیتے۔ کیا ہوا؟ جو دنیا میں چند مصیبتیں آ گئیں، رنج و الام آ گئے، تکالیف آ گئیں، تو تم نے ان تکالیف سے گھبرا کر اپنے اللہ کو فراموش کر دیا اور اپنے رب سے رشتہ بندگی ہی توڑ دیا۔ تو اے منافقین، تم تو اسی تلاش میں رہتے تھے، اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کب کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، واقعہ ہو جائے کہ تم اسلام کی طرف پلٹ آؤ، اور تم یہی سوچتے رہتے تھے کہ چلو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ساری زندگی تم نے شک میں گزار دی، شکوک و شبہات میں ڈوبے رہے۔ تمہارے دل میں اسلام نے اپنی جڑیں نہ پکڑیں، اللہ کے قرآن نے اللہ کے کلام پر تمہارا یقین کامل نہ ہوا، اللہ کے کلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تمہارا دور کا بھی رشتہ اور واسطہ نہ رہا۔ تم یقین کامل کی دولت سے محروم ہو گئے۔ تم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ رستہ بھی چھوڑ دیا جو کامیابی کا رستہ تھا، جو اللہ رب العزت کی رضا کا رستہ تھا، جو اللہ رب العزت کے قرب کا رستہ تھا، اطاعت کا رستہ تھا، محبت کا رستہ تھا، غلامی کا رستہ تھا۔ اس کو تم نے فراموش کر دیا، اور تم نے یہ سمجھا یہ جو راہ خدا میں جان دینے والے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ایسے ہی مرتے رہتے ہیں، یہ تو مردہ ہیں۔ اگر یہ زندہ ہوتے، ہماری طرح سمجھداری سے کام لیتے، تو کبھی بھی اسلام کے لیے یوں اپنے جانیں قربان نہ کرتے، اور یوں اسلام کے لیے اپنا پیسہ، اپنی دولت خرچ کر کے مفلس اور کلاش نہ ہو جاتے۔ تم نے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا۔ تمہاری جھوٹی امیدوں نے، تمہاری کھوکھلی توقعات نے تمہیں اللہ سے دور رکھا۔ تم ہمیشہ دھوکے میں رہے، تم شیطان کے بنے رہے، اور شیطان کی طرف سے طفل تسلیوں کے مطابق تم زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ موت تمہارے سر پر آ گئی۔ پھر تم نے توبہ کرنا چاہی، لیکن توبہ کا وقت تو نکل چکا تھا۔ تو اے بندہ مومن، جب تم پر موت کے آثار نظر آنے لگیں، جب تمہارے آخری سانس اکھڑنے لگے، تو اس سے پہلے توبہ کا وقت ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمہارا رشتہ بندگی کاٹ کر رکھ دیا گیا، چونکہ تم دولت ایمان سے محروم رہے۔ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیشہ ہلکا لیا، مذاق سمجھا، جھوٹ سمجھا، غلط سمجھا، قصے کہانیاں سمجھا۔ تو آج اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اے منافقین اور اے کفار کی جماعتوں، آج تمہارے لیے بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جو منافقین ہیں، جو ڈبل فیس رکھنے والے لوگ ہیں، ڈبل گیم کھیلنے والے لوگ ہیں، استغفر اللہ، ان کو درک میں رکھا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے درک دوزخ کا ایسا مقام ہے جہاں تمام اہل دوزخ کی گندا خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور تھور ان کا کھانا ہوگا۔ ادھر سے ان کی انتڑیاں اس سے جلا کر
ختم کر دی جائیں گی، پھر نئے سرے سے ان کے جسم کو صحیح کیا جائے گا۔ اسی طرح سے سزا انہیں ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ معزز ناظرین و ناظرات، آئیے اپنے اندر سے یہ مونوپلی، مونوکریسی، یہ منافقت، اس کو ختم کریں اور سچے مومن بن کر زندگی گزاریں کہ آزمائش و تکالیف بھی آ جائیں، مصائب بھی آ جائیں تو ہمارے رب پر یقین میں کبھی بھی لغزش نہ آئے، کیونکہ رب العزت یقین کامل رکھنے والوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور جو متوکلین ہیں، اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔